بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ویڈیو جو ہے بڑا اہم ہے، اور اہم اس وجہ سے ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے، اور بے احتیاطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ وضو بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور اس بے احتیاطی کی وجہ سے وضو بھی نہ ہو، نماز بھی نہ ہو۔ وہ کس چیز میں بے احتیاطی؟ پاکی کے تعلق سے۔ یہ اتنا اہم ہے پاکی کا مسئلہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں پاکی کو آدھا ایمان اور نماز کی کنجی قرار دیا۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے جسم، کپڑے اور جگہ کی پاکی کو شرط قرار دیا، یعنی اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ پاکی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں استنجا یعنی ٹوائلٹ، پیشاب پاخانہ سے پاکی حاصل کرنے کے مستقل احکام ہے، مستقل حکم ہے۔ کس چیز کا؟ پاکی کا۔ یہ دین اسلام کے مکمل ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی سے بچنے پر زور دیا ہے، بطور خاص پیشاب کی احتیاط نہ کرنے والے کے بارے میں عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اس لیے ہم کو پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے اور ناپاکی سے بچنا چاہیے۔ لہذا پوری بات کو خود سنیں تاکہ آپ کو ٹوائلٹ جانے کا طریقہ معلوم ہو، اور دوسروں تک یہ میسج پہنچائیں تاکہ وہ بھی اگر بے احتیاطی کر رہے ہیں تو بچ جائیں گے۔ خواتین نہیں کر رہی ہے، بے احتیاطی کر رہی ہے، بچ جائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ استنجا کا تقاضا زیادہ ہونے سے پہلے ہی بیت الخلاء میں چلا جائے۔ سب سے پہلی بات، آپ کو پیشاب لگے یا پاخانہ لگے، زور سے لگا پیشاب تب دوڑ کر نہ جائیں۔ کیوں؟ دوڑ کر جائیں گے تو قطرہ آپ کے پینٹ میں، آپ کے پاجامے میں، آپ کے لنگی میں ٹپکنے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ ہلکا تقاضا ہو رہا ہے، جائیے۔ بسا اوقات پیشاب وغیرہ کے شدید تقاضے کے باوجود آدمی دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہی خرابی ہے، پھر طبی اعتبار سے بھی خرابی ہے۔ اب دیکھیے، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو شیاطین سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھ لے۔ یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو پیشاب یا پاخانہ ہلکا سا لگا ہو تب آپ جائیں گے۔ تب زور سے لگا ہوا ہے تو وہاں تو ٹینشن بنا ہوا ہے کہ جلدی سے پینٹ کھولنا ہے اور اندر جانا ہے، تو دعا یاد رہے گی، اسی لیے پہلے ہی تاکید کر دی گئی۔ اور دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ بیت الخلاء میں بائیں پاؤں سے داخل ہوں گے۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، یعنی جا رہے ہیں آپ قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اور وہ بھی ثواب ملے گا کب؟ جب سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تب۔ بائیں پاؤں سے داخل ہو، نکلے دائیں پاؤں سے۔ اس کا الٹا، کھڑے کھڑے کپڑے نہ اتارے بلکہ بیٹھتے ہوئے کپڑے اتارے۔ یہ آداب ہے، خواہ استنجا خانہ میں ہو یا گھر میں ہو۔ بیٹھنے میں یہ خیال کرے کہ قبلہ کی جانب منہ اور پیٹھ نہ ہو، پیٹھ بھی نہ ہو اور منہ بھی نہ ہو۔ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، بائیں پاؤں ہے، زور دے کر بیٹھے۔ دیکھیے، میرے نبی حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، یعنی زور دے کر جب آپ بیٹھیں گے تو
پوری غلاظت یا استنجا پورا باہر نکل جائے گا. درمیانے میں نہیں بیٹھے، بائیں پاؤں پر زور دے کے، کیونکہ اس طرح بیٹھنے سے فراغت میں آسانی ہوتی ہے. یہ ہے اسلام. کشادہ ہو کر بیٹھے، یعنی دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھ کر کشادگی کے ساتھ بیٹھے، چپک کر نہیں. اسی لیے ٹوائلٹ بنائیے تو بڑا بنائیے، بڑا والا ٹوائلٹ، اسی طریقے سے گڈھا والا، تاکہ جو غلاظت ہے پانی جانے کی وجہ سے چھیڑ نہ پڑے. جب قضاء حاجت پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو جائے تو پاکی حاصل کرے، جو کچھ گندگی ہو اس کو بہا دے. عمل کیجئے، عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. مستحب یہ کہ پہلے ڈھیلے یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرے، خاص کر جن کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے. اور اگر ٹیشو پیپر اور یہ نہ ہو، ڈھیلا نہ ہو، تو تھوڑا سا بیٹھ جائے، کھکھار لے، اطمینان ہو جائے، پھر کھڑا ہو. سطر کی جگہ پر پانی آرام سے ڈالے، زور سے نہ ڈالے. کیوں؟ زور سے ڈالیں گے پیشاب کا چھیٹا کے ساتھ پانی دونوں مکس ہو کر آپ کے کپڑے پر بھی پڑ سکتا ہے. یہ ہے آداب، یہ ہے اسلام. برتن اوپر اٹھائے رکھے اور سطر دھلنے میں بائیں ہاتھ استعمال کرے. بڑی استنجا میں پہلے پیشاب گاہ دھوئے، پھر پاخانہ کی جگہ دھوئے. اگر روزہ دار نہ ہو تو دھونے میں خوب مبالغہ کرے. مستحب یہ ہے ایسے کپڑے پہن کر بیت الخلاء میں نہ جائے جن میں نماز پڑھتا ہو. اگر انہی کپڑوں میں جانے کی ضرورت پیش آ جائے جیسے مارکیٹ کے لوگ، تو ناپاکی اور مستعمل پانی سے کپڑوں کو خوب حفاظت کرے، یعنی خوب احتیاط کرے. کیوں؟ چھیٹا نہ پڑ جائے، صرف اس وجہ سے. اگر موبائل میں قرآن چل رہا ہو یا کھلا ہوا ہو تو ایسی حالت میں اسے بیت الخلاء میں لے جانا ممنوع ہے. لیکن اگر اس پر قرآن نہ چل رہا ہو بلکہ صرف محفوظ ہو، یعنی میموری میں ہو، تو اسے بیت الخلاء میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہے. اسی لیے بارہ کہا جاتا رنگ ٹون قرآن نہ لگائے. کیوں؟ اب ٹوائلٹ میں ہے، کوئی فون لگایا، قرآن بجنے لگا، بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانک لے، ننگے پاؤں نہ جائے. حدیث میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سر ڈھانک لیتے تھے اور جوتے پہن لیتے تھے. اگر جگہ ایسی ہے جو قضاء حاجت ہی کے لیے بنائی گئی ہے تو بیت الخلاء تو بہتر یہ ہے کہ وہاں داخل ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا بھول جائے اور سطر کھول لیا ہو تو اپنے دل میں دعا پڑھے، زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فائدہ: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا جو تفصیل اوپر لکھی گئی ہے وہی تفصیل نکلنے کی دعا ہے. استنجا کے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا لحاظ ضروری ہے. نمبر 1، سلام کا جواب نہ دے جب آپ ٹوائلٹ میں ہیں تو. نمبر 2، اذان کا جواب نہ دیجیے. نمبر 3، آخرت اور دینی امور کے بارے میں نہ سوچیے. نمبر 4، اگر چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہیے، دل میں کہیے. زیادہ دیر بلا ضرورت ٹوائلٹ میں نہ بیٹھیے. جو نجاست نکلے اس کو نہ دیکھیے، اپنے سطر کو نہ دیکھیے، بلا ضرورت نہ کھنکھاریے، آسمان کی طرف نہ دیکھیے، بلا ضرورت بات نہ کیجیے، گندگی میں نہ تھوکیے. ہم تھوکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اگر بیت الخلاء میں بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے.
پیشاب پاخانے کے لیے اس طرح بیٹھنا، قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو، مکروہ ہے، الا یہ کہ آپ ٹرین میں ہیں اور وہاں پر تو احتیاط نہیں ہو سکتا۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں، کس کے تعلق سے؟ ٹوائلٹ کے تعلق سے، بیت الخلاء کے تعلق سے۔ خود بھی سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔